بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ پوچھ لے گا، اور ایک روایت کے مطابق 5 چیزوں کے بارے میں سوال جب تک اللہ بندے سے نہ پوچھ لے گا بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ سب سے پہلا سوال وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، بندے کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا اتنی قیمتی نعمت تجھے زندگی دی تھی، تو نے اس زندگی کی کیا قیمت ڈالی؟ کہیں پھٹوں پر بیٹھ کر کے تو اس کو نہیں گزار دیا، کہیں حماموں کے اندر بیٹھ کر کے تو اس کو نہیں گزار دیا، کہیں چوکوں چراہوں پر کھڑے ہو کر کے تو اس کو نہیں گزار دیا۔ بندے سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، فیما افناہو، بتا تو نے اس عمر کو کہاں پر فنا کیا۔ دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، بندے سے اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بخاری وہ کتاب ہے قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ بخاری کو ملتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے 5 بندوں کے قدم اللہ تبارک و تعالی بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے ہی نہیں دے گا جب تک کہ 5 سوال ان سے نہ پوچھ لے، اور اس میں سے دوسرا سوال بندے سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کے دین کو، کابل میں لوگ لٹ رہے تھے، کندھار میں قافلے لٹ رہے تھے، تو نے ان کو جا کر کے بچانا تھا، تیری جوانی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا حسن نظر نہ آیا؟ تیری جوانی کی ضرورت تھی غریبوں کو، تیری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کے دین کو، تیری جوانی کی ضرورت تھی ان لوگوں کو جو شریعت کی حدوں کو پامال کر رہے تھے، اور ان کے سینے اور ان کے جو ہے وہ گلے جا کر کے تم نے دبوچنے تھے، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ تم نے جوانی کو ویسے ہی گزار دیا۔ جوانی کے اندر خیالات میں طغیانی آ گئی، جوانی کے اندر سوچوں میں جو ہے وہ طغیانی آ گئی، سرکشی آ گئی، اور تم کالجوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی ہی بہن اور بیٹیوں کو دیکھ کر کے ریچھوں کی طرح ڈانس کرتے رہے اور فخر کرتے رہے۔ یہ تمہاری جوانی کی ضرورت تھی، پوچھا جائے گا بتاؤ یہ جوانی ہم نے تم کو دی تھی، اس جوانی کی کیا قدر ڈالی؟ تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، بندے سے اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بتا یہ مال کہاں سے کمایا ہے۔ بندے سے اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، غریبوں کا خون تو نہیں نچوڑتا تھا، ظلم و جبر کا بازار تو نہیں گرم کرتا تھا، جھوٹ سے سودا تو نہیں بیچتا تھا؟ اگر جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے سودا بیچا ہوگا کل مالک کو کیا جواب دیں گے؟ کل محشر کے میدان میں جب پوری کائنات اکٹھی ہوگی وہاں پر تو کیا جواب دیں گے؟ لیکن اگر سودا اچھے طریقے سے دیا ہوگا اور تجارت اچھے طریقے سے کی ہوگی تو سنو حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق مال انبیاء یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت والے دن سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر محنت مزدوری کے ساتھ جو ہے وہ بندے نے کمائی کی ہوگی تو حضور فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، القاسب حبیب اللہ، سنو وہ بندہ جو ہاتھ سے مزدوری کر کے کماتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے، وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ تو بندے سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جی بتاؤ مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال وفیما انفقا، صرف کمانا ہی کافی نہیں تھا، پوچھا جائے گا بتا تم نے اس کو خرچ کہاں پر کیا؟ آج بڑی نیند ماری جاتی ہے، میں مری کے اندر کیا 10 لاکھ لگا کر کے آ گیا، بڑے فخر سے یہ بات کہی جاتی ہے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو 5 لاکھ کی آتش بازی کر دی، بڑے غرور سے یہ بات کی جاتی ہے، آئیے میرے گھر کا دروازہ دیکھیں 5 لاکھ کا لگا ہوا ہے اور تو نے جو ہے وہ آتش بازی میں 5 لاکھ لگا دیا، سیر کے لیے مری گیا 10 لاکھ وہاں پر لگا کر کے آ گیا، تجھے غریب کی بچیاں نظر نہ آئی جو باپ کی دہلیز پر بیٹھ کر کے بوڑھی ہو رہی تھی اور اس کے بالوں کے اندر سفیدی اترتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور پتہ نہیں کب کی وہ یہ خیالات لے کر کے بیٹھے گی کہ کب میرا باپ عزت کے ساتھ سواگن کے جوڑے میں مجھ کو بھی روانہ کرے گا، کب عزت کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہو کر کے میں بھی اپنے اگلے گھر میں جاؤں گی، وہ وقت پتہ نہیں کب آئے گا جب میرے آنگن میں بھی بچے کھیلیں گے اور مجھ کو ماں کہہ کر کے پکاریں گے۔ لیکن اس کی شادی صرف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ غریب باپ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتا جو ہے وہ لڑکوں والوں کی، اور امیر جو ہے وہ اپنے بچے کی شادی کے اوپر 5-5 لاکھ کی آتش بازی کر رہا ہے،
सैर के लिए जा रहा है, 10-10 लाख रुपए वहां पर लगा करके आ रहा है। और भाई इन गरीबों ने तुम्हारी 10 लाख की सैर को आग लगानी है, तुम्हारे 5 लाख का जो दरवाजा लगा है उसको आग लगानी है। अगर इनको ईद वाले दिन भी जो है वो खाने को कुछ मुयस्सर नहीं आ रहा, इन्होंने फिर पाक सरजमीन का नारा तो नहीं ना लगाना, पाक सरजमीन का नारा तो नहीं ना लगाना इन्होंने कि जिस घर वालों को जो है वो ईद वाले दिन भी खाने को कुछ ना मिले। तो मुझे बताओ कि वो घर वाले पाक सरजमीन का नारा लगा सकते हैं? कभी भी वो लोग नारा नहीं लगा सकते। तो आज जो है वो बंदा जब खर्च करने पर आता है तो एहतियात नहीं करता, कहां पर खर्च जो है वो करता है। कहता मैं मरी के अंदर इतने पैसे लगा करके आया, तुझे नाने शबीना को तरस से वो बच्चे नजर ही ना आए। होटल के पिछवाड़ों के अंदर रात के वक्त 1-1 बजे तक लाइन लगा करके लोग खड़े हुए हैं कि बचा हुआ कुछ खाना आए तो कुछ हमारे हिस्से में भी आ जाए। मुझे बताओ, जिस माशरे के अंदर इस किस्म के अपराध पाए जाए वो माशरा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। एक तरफ जब कोई त्योहार होता है तो गरीब के बच्चे जो अमीर के बच्चे वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और अमीर के बच्चे, गरीब का जो बच्चा होता है वो छोटी सी फरमाइश कर देता है तो उसका बाप उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाता। हमें कमालिया की उस लड़की का वाकया भी नहीं भूलता कि जब ईद से 1 दिन कबल उसने अपने बाप से कहा कि मुझे कांच की चूड़ियां ला करके दी जाएं, लेकिन उसका गरीब मजदूर बाप उसकी फरमाइश को पूरा ना कर सका। और अगले दिन अखबार के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर तस्वीर लगती है और लिखा होता है कि वो बच्ची फांसी के फंदे के साथ झूल गई। मुझे बताओ कि जिस गरीब के घर में ईद वाले दिन उसकी बच्ची जो है वो फांसी के फंदे पर लटक जाए सिर्फ इस वजह से कि मेरा गरीब बाप जो है वो मेरी आरज़ू पूरी ना कर सका, तो उन्होंने अमीरों को आग लगानी है। तो उन अमीरों को सोचना चाहिए जो बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर रहते हैं, उन लोगों को, झोपड़ियों के अंदर रहने वाले लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। बड़े बड़े आला और लेटेस्ट की गाड़ियों में बैठने वालों, उन लोगों को भी देखो जिन लोगों को पहनने के लिए कपड़े और जूते मुयस्सर नहीं है। अनवा इकसाम के खाने जो है वो खा करके जाया करने वालों, उन लोगों को भी देखो जिनको एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं आता। तो बंदे से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि बता माल कहां से कमाया और उसको कहां पर खर्च किया, और आगे वअन इल्मिही माज़ा आमिला बिही, बंदे से उसके इल्म के बारे में पूछा जाएगा, बता जो तूने इल्म हासिल किया उस इल्म पर तेरा अपना अमल कितना था, उस इल्म पर तेरा अपना अमल कितना था। आज तो मिंबर पर बैठ करके तकरीर करना जो है वो बड़े आसान अंदाज के अंदर तकरीर भी कर दी और बंदे का जो है वो नाम का तूती भी बोल गया, लेकिन असल बात ये है जो बयान उसने किया है क्या उसका अपना अमल भी उसके मुताबिक है। आज लोगों को हम अहदीस बयान करते हैं, कुरान बयान करते हैं और बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, तो मुझे बताओ जो बताते हैं उसके ऊपर हमारा अपना अमल कितना होता है। हम ये देखें कि हमारा अपना अमल कितना होता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है, आज सब कुछ है, मुझे बताएं ना, खुतबा की कोई कमी है, मसाजिद की कोई कमी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग अमल नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? इकबाल ने कहा था नमाज रोजा हज, नमाज रोजा हज सब कुछ बाकी है लेकिन तू बाकी ना रहा। आज हम नहीं रहे, हम बाकी नहीं रहे। आज हमारे से वो एहसास खत्म हो गया, वो भाईचारे वाला रिश्ता खत्म हो गया, आज खून सफेद हो गए। इस वजह से ये मामला जो है वो हो रहा है कि लोग अमल की तरफ नहीं आते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक जमाना है, अभी जो है वो औरतों की ममानत नहीं है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की। एक औरत हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाती है, देखती है कि 3-4 दिन से एक शख्स रास्ते में मज़ाहमत इख्तियार किए हुए है, तो एक दिन उसको रोक करके कहने लगी, मैं देख रही हूँ 3-4 दिन से तू जो है मेरी राह तक रहा है, आखिर मामला क्या है? उसने कहा कि मैं तेरा चाहने वाला हूँ, तेरा आशिक हूँ, तेरे लिए अगर मुझे आसमान से सितारे भी तोड़ने पड़े तो मैं वो भी ला करके दूंगा। तो वो औरत कहने लगी, अगर तू वाकई मेरा चाहने वाला है तो मेरी कोई बहुत बड़ी जो है फरमाइश नहीं है, बस 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ लो। 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद मैं यहीं पर तुमसे मुलाकात करूंगी। उसने कहा तेरे लिए इतना कुछ करने वाला था मैं, ये तो बात ही कोई नहीं है।
اب حضرت عمر کے پیچھے وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نہ جانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی آیات کی تلاوت کی اور اس کا دل کس انداز میں بدلا۔ 40ویں دن کی جب آخری نماز کے بعد وہ بندہ جب مسجد نبوی سے باہر نکل رہا تھا، اس کی پیشانی بتا رہی تھی کہ یہ حضرت عمر فاروق کا مرتدی آ رہا ہے۔ اس کی پیشانی بتا رہی تھی، جب وہاں سے نگاہ جھکا کر کے گزرنے لگا نا، اس عورت نے آواز دی حسب وعدہ کھڑی ہوئی ہوں، تو وہ نوجوان کہنے لگا کھڑی رہو کیونکہ عمر نے میرے دل کا تعلق عرش رحمان سے جوڑ دیا ہے۔ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے کوئی نماز پڑھے، اس کے دل کا تعلق تو رب سے جڑ جائے، اور کوئی میرے پیچھے 40 مہینے تک نماز پڑھتا رہے اور اس کی زندگی میں زیر و زبر کا فرق بھی نہ آئے، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے نا میں کہاں پر آ کر کے کھڑا ہوں۔ اس جو ہے چیز کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ جو تم علم حاصل کرتے تھے اس علم کے اوپر تمہارا عمل کتنا تھا۔ اگر تو علم کے اوپر بندے کا عمل ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ ابھی زبان سے لفظ نہیں نکلتا، انسان کے دل میں پہلے گھر کر جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جن کا اپنے علم کے اوپر عمل ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا علم کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگ جو ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب جب اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، وہاں پر حضور نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے زبانوں کو جو ہے وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی حضرت حضور یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں، جن کا ظاہر کچھ اور تھا، جن کا باطن کچھ اور تھا۔ اگر بندے کا ظاہر اور باطن ایک ہوا، کل قیامت والے دن سوال ہو بھی گیا، سر تو جھکا ہوگا لیکن عرض کرے گا مالک میں نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی جوانی کو جو ہے وہ قرآن کے اندر صرف کر دیا، قرآن کا کام کرتے ہوئے صرف کر دیا۔ لیکن اگر وہ بندہ جو ہے چائے کی پیالی کے اوپر بک گیا ہوا اور 40,000 کی تقریر کے اوپر اس نے دین کی روح کو مجرور کر کے رکھ دیا ہوگا، تو وہ پھر سوچ لے کل قیامت والے دن جو ہے اپنے رب کے سامنے کیا جواب دے گا۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، ہم کچھ بھی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اچھائیوں کا نور اور نیکیوں کا حسن دے سکتے ہیں، لیکن اگر آج ہم نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، کل والا معاملہ بڑا سخت ہے۔ وہ اکثر میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، بازار میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے، کوئی گزرا، اس نے پوچھا بابا جی روتے کیوں؟ بازار والوں نے مارا؟ کہا نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، گزر رہا تھا ان لوگوں کو رب کی یاد سے غافل دیکھا تو میں نے کہا کہ ان کے رب کے ساتھ صلح نہ کروا دو۔ میں نے رب سے بات کی، اس نے کہا لے آ میری دہلیز پر، ایک آنسو سے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لے آ۔ جب میں نے ان سے بات کی تو یہ کہنے لگے بابا تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے؟ ان کے رویے نے مجھ کو تڑپا کر کے رکھ دیا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اگلے دن وہی بزرگ اس کو قبرستان کے اندر ملے، اس نے کہا بابا عجیب معاملہ ہے، بازاروں کے اندر بھی روتے ہو، قبرستان کے اندر بھی روتے ہو، اب کیا معاملہ ہوا؟ کہا آج بھی معاملہ وہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہا کل ان کے پاس گیا تھا اور رب سے بات کی تھی، رب مان رہا تھا لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، ان سے مایوس ہو کر کے قبر والوں کے پاس آیا ہوں۔ آج یہ تو مانتے ہیں لیکن عرش کا رحمان نہیں مان رہا۔ آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت تو پھر برسا میں کس کام کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کو محمد عربی کے دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔